جب بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی مہران کار ہے اور چل اے سی ہے، اس سے بڑی کوئی لعنت ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے چند پاکستانی جو بزنس ہیں جو صرف اور صرف جھوٹ کی بنیاد پر چل رہے ہیں، اور لوگ ہمارے جو ہیں ان کی آپ سوچ دیکھیں، ان کی ترجیحات دیکھیں، یہ جھوٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آج بات کریں گے یہ جو شو رومز کھلے ہوئے ہیں گاڑیوں کے، ان پہ آپ کے ساتھ کس طرح دو نمبری ہوتی ہے، آپ کے ساتھ کس طرح دھوکہ کیا جاتا ہے، اور ہماری معصوم عوام جو ہے وہ اسی طرح دھوکے پہ دھوکہ کھائے جا رہی ہے اور برباد ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ آپ کبھی بھی شو روم سے گاڑی نہ لیں، چاہے آپ کے باپ کا ہی شو روم کیوں نہ ہو۔ اس بات پہ لوگوں نے بہت اعتراض کیا، لوگوں نے کہا کہ پھر ہم کہاں سے گاڑی لیں اگر شو روم سے نہیں لینی ہے۔ شو روم کا مراد، میری شو روم سے مراد یہی والے نام نہاد شو روم تھے جو جگہ جگہ پر مطلب چھوٹے چھوٹے میلے لگاتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ بول کر لوٹتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، گاڑی اور تھی، انجن اور تھا، وہ کسی کیس میں انوالو تھی، یا اس میں کوئی ایسی ڈینٹنگ پینٹنگ کی گئی تھی۔ تو ان کے آپ سٹائل دیکھیں، 0 میٹر گاڑی جی 1996 ماڈل، اور لانتی انسان، 0 میٹر کا مطلب ہوتا ہے جو گاڑی 1 میٹر بھی نہ چلی ہو۔ 1996 سے لے کر 2025 تک 29-30 سال بنتے ہیں، 29-30 سال بنتے ہیں، اور 29-30 سال میں گاڑی چلی نہیں یار، اور پھر یہ کہہ رہے تھے کہ 100% یہ جینون گاڑی ہے۔ او بھائی جینون گاڑی کیسے ہوگی؟ 30 سال پرانی گاڑی ہے، اس میں دیکھیں کہ آپ نے کوئی کام نہیں کروایا، اس کا انجن، اس کا ریڈیٹر، اس کی بریک، اس کے شیشے، یا اس کی جو بونٹ ہے، یا اس کی جو ٹائر ہے، ویل ہے، یہ ساری چیزیں ان میں کوئی بھی چیز چینج نہیں ہوئی۔ 100% جینون کا مطلب ہوتا ہے جس طرح گاڑی آئی تھی اسی طرح کھڑی ہے۔ پھر اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ 1990 ماڈل ہے اور گاڑی لگی نہیں ہے، ایکسیڈنٹل نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا فراڈ ہے، اور یہ لوگ اتنے معصوم اور سادہ ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک بندہ کہہ رہا ہے گاڑی جو ہے وہ 20 کلومیٹر کی ایوریج دے رہی ہے، جب گاڑی آپ لے کر آتے ہیں وہ 8 سے 9 کلومیٹر دے رہی ہوتی ہے۔ بھائی میرے نئی گاڑی جو ہے وہ جب مینٹین رہتی ہے جب تک، تب تک وہ ایوریج وہ والی دیتی ہے جو کمپنی ڈیفائن کرتی ہے۔ اس کے بعد اس گاڑی کی بھی ایوریج خراب ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کے ہمارے مستری لوگ ہیں، یہ جو مکینک لوگ ہیں، یہ بھی تو کون سے کچھ سیکھے ہوئے، یہ بھی انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ یہ آپ کا لاکھوں روپے کا نقصان کروا دیتے ہیں، اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس بیوقوف انسان کی بات مانی تھی۔ یہ کیا کہیں گے، جگاڑی کام کریں گے، یہاں سے جی یہاں سے یہ پائپ ایسے گزار لیں، یہ ایسے کر لیں، یہ ایسے کر لیں، آپ کی گاڑی کا اے سی ٹھیک ہو جائے گا، فلان ٹھیک ہو جائے گا۔ نیرا جھوٹ، نیرا فراڈ۔ تو میں یہ نہیں کہتا، اور یہ لوگ جتنے بھی یہ جو گاڑیاں بیچ رہے ہیں جھوٹ بول بول کر، میں حلف دے سکتا ہوں اگر یہ لوگ یورپ میں جا کر یہ شو روم لگائے نا، ایک گاڑی پہ ان کے اوپر 30 FIR ہوں، جتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے بھائی ایمانداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہاں پہ کیا ہے، آپ نے کہا جی اس کی کوئی جو ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اس کی کوئی پینٹ نہیں ہوئی، اس کا کوئی ریپیئرنگ نہیں ہوئی، اس کا کوئی پارٹ چینج نہیں ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے یار، 30 سال گاڑی چلی ہے اور اس کا کوئی پارٹ اس میں چینج نہیں ہوا، ریپلیس نہیں ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہی والی بات جب انہوں نے کر دی، ایک بندے نے گاڑی خرید کر لی، اور وہ گاڑی جا کر اس نے جب دوبارہ دیکھی تو اس گاڑی میں تو بہت زیادہ مسئلے تھے، یعنی اس میں ریپیئرنگ بہت تھی، اس کے پیس بڑے چینج تھے، یا اور کافی جو چیزیں تھیں جو اوریجنل والی نہیں تھی۔ وہ یورپ کنٹری میں ہوں تو وہ کیا ہوگا، وہ بندہ سیدھا تھانے جائے گا، وہاں پہ آپ کے خلاف FIR کروا دے گا۔ وہاں پہ تھانے، ان کی پولیس، ان کا جو سسٹم ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ تو یہ لوگ کبھی مارکیٹ میں یہ بزنس ہی نہیں کر سکتے، اتنے سخت قانون ہے۔ دھوکہ دینا سب سے بڑی فنکاری یہاں پہ سمجھی جاتی ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اسی طرح مطلب آپ یہ جتنی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا دن یہ اس پہ لگی ہوتی ہے، اور مجھے غصہ تب آتا ہے کہ یہ جب بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی مہران کار ہے اور چل اے سی ہے، اس سے بڑی کوئی لعنت ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے۔ آلٹو ہے جی، یہ پیپا جو آلٹو ہے، مطلب یہ گاڑی، یہ ٹین ٹپڑ جو ہے، یہ 5 سے 7 لاکھ روپے اوپر گاڑی نہیں ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ گورنمنٹ نے ٹیکس بڑے لگائے ہوئے، وہ بھائی ٹیکس آپ کی قیمت کے حساب سے لگتا ہے نا۔ جب گاڑی 3-4 لاکھ روپے کی ہے، اس کے اوپر ٹیکس کتنا لگا لو گے؟ 100% بھی لگاؤ تو 7-8 لاکھ روپے کی گاڑی بنتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جھوٹ بول کر، پاکستان میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں کوئی بھی بزنس کرنا ہے تو جھوٹ پہ آپ کریں، آپ بالکل ہٹ ہو جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آن لائن میں دیکھ لیں، آپ کپڑے منگواتے ہیں، کوئی شرٹس منگواتے ہیں، پینٹس منگواتے ہیں، آگے سے لنڈے کی جرسیاں آ جاتی ہیں۔ یہاں پہ اتنا دھوکہ ہے، اتنا جھوٹ ہے کہ کسی کا ایمان رہ ہی نہیں گیا۔ میں نے وہ ایک ایڈ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، تو لکھا ہوا یہ جاپانی بوس کی جناب 1100 روپے
اور 2000 کے 2 سوٹ ڈلیوری فری فرام. میں نے ایسے ہی اس پہ کال کر دی. میں نے کہا جی بھائی. کہہ رہا سر یہ جاپانی بوس کی ہے, اس میں اتنے کلر موجود ہیں, اتنی زبردست ہے. میں نے کہا جاپانی بوس کی, یہ جاپان سے بنی؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا لعنت انسان, سب سے بڑا جھوٹ تو بول رہا ہے, سب سے بڑا گناہ تو یہ کما رہا ہے کہ تو ایک پاکستانی جو پروڈکٹ ہے اس کو جاپانی بنا کر بھیج رہا ہے. جاپانی گاڑی کہتے ہیں نا, جاپانی گاڑی, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاپان سے امپورٹ کی گئی گاڑی ہے, جاپان کی گاڑی ہے, امریکن گاڑی ہے, جرمن گاڑی ہے, اس کا مطلب یہ وہاں سے بنی ہوئی ہے. اب یہ ایسے جاہل لوگ ہیں, ادھر یہ جاپانی بوس کی, جاپانی بوس کی, صرف اور صرف جھوٹ, صرف جھوٹ. تو میں اس بندے سے کہا, میں نے کہا یہ بنی کہاں سے؟ یہ فیصل آباد سے بنی. جاپانی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہاں میرے بھائی آپ کو بڑے حاجی صاحب ملیں گے, حاجی عبدالشکور, داڑھی ماشاءاللہ چوتھے بٹن پہ ہوگی, شہد بیچ رہے ہوں گے اسلامی شہد کے نام سے, یا کوئی اس طرح کے نام, ہرمین شہد, وہ ماشاءاللہ شہد جی, اس طرح کے نام رکھے ہوں گے. تو جب آپ لے کر آئیں گے تو چوتھے دن چینی بن جائے گی. میں ملتان میں تھا تو ایک بندے نے, وہ ماشاءاللہ اس نے بڑی داڑھی رکھی, اس نے کہا جی میرے شہد کی گارنٹی ہے, اگر یہ جم جائے, اگر یہ چینی بن جائے تو آپ واپس کر کے مجھ سے پیسے لے کر جا سکتے. خیر وہ میں شاید 1 پاؤ لے آیا جی. وہ کوئی میرے خیال میں 1 یا 2 دفعہ استعمال کیا. جب وہ تھوڑا سا موسم چینج ہوا تو وہ سفید چینی بن گئی. میں اس کے پاس لے گیا, میں نے کہا بھائی صاحب یہ تو چینی بن. کہہ رہا آپ اپنے پیسے لے جائیں. اس میں بھی اس بندے نے کیا کیا کہ وہ جتنا وزن کم تھا اتنے اس نے پیسے کاٹ لیے, باقی پیسے مجھے دے دیے. اب مجھے بتائیں اس کا اگر مثال کے طور پر 50 گرام بھی بک گیا تو اس میں سے بھی اس نے پیسے ہی کما لیے نا, وہ اس کے لیے حرام ہے. لیکن لوگ یہاں پہ سمجھتے نہیں. مجھے کسی نے پوچھا کہ حلال گوشت کہاں سے مل سکتا ہے؟ میں نے کہا اگر کسی غیر مسلم نے لکھا ہے نا کہ یہاں پر حلال گوشت دستیاب ہے, آنکھیں بند کر کے لے لیں, وہ گوشت حلال ہی ہوگا. اور ہمارے حاجی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کر بیٹھے ہو نا, یہ حلال گوشت ہے. یقین کریں, مجھے پھر بھی یقین نہیں ہوتا. کوئی پتہ نہیں یہ گدے کا ہو, کتے کا ہو, بردار کا ہو, یہ ایسے ذلیل لوگ ہیں. تو مارکیٹ میں جتنی 2 نمبری, اور خاص طور پر یہ جو گاڑیوں والے کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ مطلب ایک گاڑی 3-4 لاکھ روپے کی گاڑی نہیں بنتی, اس کی 10 لاکھ روپے ڈیمانڈ لکھ دیتے ہیں. سادہ لوگ ہیں, جس بندے نے لینی ہوتی ہے وہ کر کرا کے وہ 6-7 لاکھ میں لیتے ہیں, وہ بندہ خوش ہو رہتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی میری جو گاڑی ہے وہ مجھے مل گئی, بڑی سستی مل گئی. وہ جب اس کے گلے پڑتی ہے پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ میں تو لٹ گیا یار. تو میرے بھائی یہ دنیا جو ہے, دنیا کی خیر بات نہیں کرنی چاہیے. صرف پاکستان میں یہ بیماری ہے کہ لوگ جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتے ہیں. جھوٹ بول کر کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ بیچ دے تو اس کو یہ فنکاری سمجھتے ہیں. ان کو دین ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اخلاقیات, ایمانداری, یہ سب چیزیں ان کے لیے فضول چیزیں ہیں. اور یہ صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دے کر مطلب پیسہ کمانے کو فن سمجھتے ہیں, یا اسی کو یہ اپنی روزی روٹی سمجھتے ہیں. یہ انتہائی گھٹیا کام ہے. اور میں کہتا ہوں دیکھو, اگر آپ نے سیکنڈ ہینڈ گاڑی جو بیچنا ہے وہ کوئی جرم تھوڑی ہے. آپ گاڑی, اللہ کے بندو, آپ گاڑی کھڑی کرو, اس پہ مارکنگ کرو اور کہو کہ یہ اس کا پیس جو ہے یہ بھی دوسرا ہے, یا چینج ہوا ہے, یا ڈینٹنگ پینٹنگ ہوئی ہے, یہاں سے اس کے جو فلاں پارٹ ہے وہ چینج ہوا ہے, اس کی یہاں پہ لیکیج تھی, یا اس پہ کوئی کریک آ گیا تو وہاں پہ ویلڈنگ کی ہوئی ہے اور وہاں سے ہم نے ریپیئر کرائی ہے. تو میں کہتا ہوں وہ بہت ہی اچھا کام ہے, اور وہ کام بالکل ہٹ بھی ہو سکتا ہے, کہ تاکہ اگلے بندہ جب لے رہا ہے تو اس کو پتہ چلے کہ یار میں جو چیز لی ہے وہ اس طرح کی چیز تھی اور میرے یہ مطلب بارے میں تھی تو میں نے لی ہے. اگر آپ نے شو روم والے کی ایمانداری چیک کرنی ہے تو جو گاڑی یہ شو روم والا کہہ رہا ہے کہ یہ 100% جینوئن ہے, 100% یہ اوریجنل گاڑی ہے, لگی ٹھکی نہیں ہے, تو وہ گاڑی ان سے پکڑ لے. آپ پورے پاکستان میں ہر شو روم پر لے کر جائیں, کوئی ایک بندہ بھی, ان کا جو پیٹی بھائی ہے, ان کا جو پارٹنر ہے, بزنس مین ہے, اسی فیلڈ کا بندہ ہے, کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ یہ گاڑی اتنے کی ہے, یا اوریجنل ہے, یا جینوئن ہے, تو مجھے آ کر پکڑ لینا. یعنی یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں. آپ ان سے گاڑی 10 لاکھ کی لے لیں, گھر گئے, آپ کو پسند نہیں, آپ ان کے پاس واپس جائیں, ان سے کہیں یہ گاڑی میں نے نہیں رکھنی, تو یہ آپ سے اتنی کٹوتی کریں گے کہ آپ کا دماغ پھر جائے گا. یا یہ کہیں گے یہ گاڑی شو روم پہ کھڑی کر دو, جتنے کی بکے گی تو وہ ہم جو ہے مطلب آپ کو پیسے دے دیں گے, پھر بھی اس میں سے کمیشن لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک شو روم سے گاڑی خرید لیں, آپ نے 10 لاکھ کی گاڑی خریدی, آپ دوسرے شو روم پہ چلے جائیں, وہ آپ کو 6 لاکھ روپے لگائے گا. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. پھر پورے پاکستان میں آپ گاڑی لے جائیں, یہ کہیں گے جی یہ تو پیپا ہے, یہ تو مصیبت ہے, یہ تو لیتا کوئی نہیں, یہ اس کی مارکیٹ نہیں ہے, یہ کوئی نہیں. اور خود ایسی گھٹیا قسم کی گاڑیوں کے ایڈ لگا رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ دمبا آ گیا, یہ فلانا آ گیا, یہ ہیرو آ گئی, یہ جہاز آ گیا. صرف اور صرف جھوٹ. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. سارا دن جھوٹ بول بول کر یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور حرام کما رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اس کی جگہ اگر آپ نے سیکنڈ ہینڈ گاڑی کا کام کرنا ہے تو بھائی میرے, آپ گاڑی کو مارکنگ کر کے کھڑی کریں کہ یہ پیس اس کے ٹچ ہیں, یہ اس کے چینج ہیں, یہاں پہ اس کا فالٹ ہے,
یہ اس کی پرابلم ہوئی تھی اور یہ اس کو پینٹ کروایا یا اس کو ویلڈ کرایا، تو یقین کریں یہ آپ کے لیے حلال بھی ہے اور اس پہ آپ زیادہ پیسے بھی لے سکتے ہیں۔ جب آپ سچ بولیں گے نا، اگر آپ 10,000 پروفٹ لے رہے تو آپ کو 20,000 بھی مل سکتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو جھوٹ بول کر بددیانتی سے، خیانت سے لوٹ رہے ہیں، اللہ کو کیا جواب دو گے یار؟